السلام علیکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ عز وجل اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ معزز سامعین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، حضرت حسین سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیسے کیا گیا، ان کو کس نے شہید کیا، اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے۔ میرے محترم بھائیو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے گئے، خط لکھے گئے اور بلایا گیا، خطوط کے ذریعے، خطوں کے ذریعے۔ اور بلانے کی وجہ کیا بیان کی گئی کہ آپ یہاں پر آ جائیں، یہاں پہ جھوٹ پھیل رہا ہے، بدعت پھیل رہی ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں خطوط کے ذریعے بلایا گیا، کہا یہاں پہ سنت مٹ رہی ہے، بدعت پھیل رہی ہے، آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ سیرت اسلامیہ، تاریخ اسلامیہ یا تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات ملے گی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اپنی مرضی سے نہیں گئے، اور نہ ہی جہاد کے ارادے سے گئے، قتال کے ارادے سے گئے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا گیا، منع کیا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ وہاں پر نہ جائیں، انہوں نے آپ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا تھا۔ پھر ایک شخص تھا وہاں، اس نے کہا اگر آپ کو روکنا ممکن میرے لیے ہوتا تو میں آپ کے گھوڑے کے سامنے لیٹ جاتا اور یہ کوشش کرتا کہ آپ وہاں پر نہ جائیں، کیونکہ وہ آپ کے والد محترم کے بھی قاتل ہیں، انہوں نے آپ کے والد محترم کو بھی شہید کیا ہے۔ اس سے پہلے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھی وہاں بھیجا اور انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں، لیکن یہ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے اور چال بازی کی ہے، دھوکہ کیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ہانی بن عروہ کے گھر موجود تھے، اور مسلم بن عقیل کو ہانی بن عروہ کے گھر میں شہید کیا گیا۔ اور جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا کہ آپ یہاں پہ نہ آئیں، مسلم بن عقیل کو پتہ چل گیا کہ یہ دھوکہ کر رہے ہیں، یہ سازش کر رہے ہیں، ان کا ارادہ کوئی اور ہی ہے، بیعت کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ آپ یہاں پر نہ آئیں، یہاں پر حالات و واقعات بہت خراب ہیں۔ لیکن پھر عبید اللہ بن زیاد نے ہانی بن عروہ کے گھر جا کے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کروا دیا، شہید کر دیا۔ اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ یہاں تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں، یہاں تو ماجرا ہی کوئی اور ہے، حالات و واقعات ہی کوئی اور ہیں۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے گھیرا کر لیا، ان کو گھیر لیا، اور عبید اللہ بن زیاد اور شمر جو تھے انہوں نے بلوائیوں کو بلایا، سب کو اکٹھا کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا گھیرا تنگ کر دیا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے سامنے میں 3 باتیں رکھتا ہوں، ان تینوں میں سے مجھے ایک پہ چھوڑ دیں، مجھے ایک کام کرنے دیں۔ پہلا کام، مجھے سرحد پہ جانے دیں، میں وہاں پہ جا کے جہاد کرتا ہوں، قتال کرتا ہوں۔ دوسرا، مجھے مدینے کے اندر جانے دیں۔
تیسرا انہوں نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیں، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، اب ذرا غور کرنا کہ عبید اللہ بن زیاد اور شمر نامی جو شخص تھے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے پاس کیوں نہیں جانے دیا؟ انہوں نے یزید کے پاس اس لیے نہیں جانے دیا کہ یہ جا کے یزید کو بتائیں گے اور یزید ہماری گردنیں اڑا دیں گے۔ اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کہی تو ان کو پتہ چلا کہ میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے لڑائی کی ان بلوائیوں کے ساتھ، انہوں نے گھیرا تنگ کر دیا ہوا تھا۔ شمر نامی شخص نے اپنے بلوائیوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ مل کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور جب یزید کو پتہ چلا کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے، انہوں نے دکھ کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ان پر لعنت ہو جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم طریق اسلام سے بہت دور ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے ارادے سے تو گئے نہیں تھے، قتال کے ارادے سے تو گئے نہیں تھے، صرف بیعت کے ارادے سے گئے تھے کہ انہوں نے بلایا تھا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، یہاں پہ بدعت پھیل رہی ہے، سنت مٹ رہی ہے۔ یہ سارا دھوکہ تھا، فراڈ تھا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، حقیقت بات یہی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے، اس کے برعکس حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ جو بتایا جاتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے شہید کیا، یہ بات غلط ہے۔ صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے اور شمر نے مل کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا۔ اور مسلم بن عقیل کے بھائی بتاتے ہیں، زین العابدین کہتے ہیں کہ یزید جو تھے یہ تہجد گزار تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، اور پھر یزید نے ہی باقی لوگوں کو مدینے کے اندر لے کر گئے، ساتھ چھوڑ کر آئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، صحیح بات اور حقیقت بات یہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل یزید نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے شمر اور عبید اللہ بن زیاد تھے، جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی مسلم بن عقیل کو بھی ہانی بن عروہ کے گھر میں شہید کیا، اور ہانی بن عروہ کو بھی شہید کیا، کیونکہ مسلم بن عقیل جو تھے وہ ہانی بن عروہ کے گھر تھے۔ عبید اللہ بن زیاد نے شمر کے ساتھ مل کے پہلے مسلم بن عقیل کو شہید کیا، پھر اس کے بعد بلوائیوں کے ساتھ مل کر، دھوکے بازوں کے ساتھ مل کر وہی ہوا جو ان کو پہلے کہا گیا تھا کہ آپ نہ جائیں۔ آپ کے والد محترم حضرت علی کو بھی انہوں نے شہید کیا تھا، اور وہ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، آپ نہ جائیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے خط لکھے ہیں، مجھے خطوط لکھے، مجھے جانا ہے، اور گئے اور شہید کر دیے گئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل جو ہیں وہ یزید نہیں ہیں، وہ ہے شمر اور عبید اللہ بن زیاد۔ انہوں نے ظلم کے انتہا کے مظالم کیے اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ سن 61 ہجری میں یہ شہید ہوئے، 10 محرم کو۔ تو اس لیے اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یزید جو ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید یزید نے کیا ہے، نہیں، بلکہ شمر نے اور عبید اللہ بن زیاد نے کیا ہے۔ یزید جو تھے وہ افسوس کرنے والے تھے، دکھ کرنے والے تھے اس بات پہ کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیوں کیا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ بات کہتا ہے،
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ لوگوں کی باتوں میں چکروں میں نہ آئیں بلکہ اس بات کے پیچھے چلیں جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ نازل کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن مثلہ معہ، کہ مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس کی مثل دی گئی ہے اور وہ احادیث ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، صحیح سچے اور سچے واقعات پڑھنے کے لیے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں اور صحیح واقعات کو اور صحیح طریقے اسلام کو پڑھیں تاکہ ہم حقائق سے روبرو ہو سکیں، ہمیں پتہ چل سکے کہ حقیقت کیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، رب کے قرآن کو پڑھیں، رب کے قرآن پہ عمل کریں اور طریقے اسلام کو پڑھیں۔ یہ اخبارات کو اور سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں۔ حقائق جاننے ہیں تو طریقے اسلام کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ قاتل کون ہے اور صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، سیرت اسلامیہ، تاریخ اسلامیہ کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں حق بات کا پتہ چل سکے، صحیح بات کو ہم سمجھ سکیں اور غلط بات کو ہم چھوڑ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔